دشمن کے 7 طیارے گرائے، 8 میں کچھ شدید نقصان پہنچایا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرسمس کی تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا مسلح افواج کے مسیحی افسران اور جوانوں کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں۔ سیسل چودھری اور ہارون ولیم نے دشمن سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وطن پر لہو نچھاور کرنے والے مسیحی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی مسیحی برادری کی ہر شعبے میں گراں قدر خدمات ہیں۔ پاکستان ہم سب کا وطن ہے۔ ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی رواداری پاکستان کی نظریاتی بنیاد ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی راولپنڈی میں کرسمس کی تقریب میں گفتگو۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ مسیحی برادری کی امن و سلامتی، ہم آہنگی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ قومی ترقی اور سلامتی میں مسیحی برادری کی دیر پا خدمات کو سراہا۔ بین المذاہب ہم آہنگی، باہمی احترام اور اتحاد کی اہمیت پر زور دیا۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل نے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ بابائے قوم کے مساوات، آزادی اور مذہبی ہم آہنگی کے ویژن کو اجاگر کیا۔ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان بڑی کامیابی کے ساتھ ونر، بھارت لوزر قرار۔ دنیا کا معتبر ترین جریدہ فورن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معترف۔ کہا امریکہ میں توازن پاکستان کے حق میں پلٹ گیا۔ ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا۔ پاکستان نے وہ حاصل کیا جو کئی اتحادی بھی نہ کر سکے۔ امریکہ کے نزدیک پاکستان ایک بار پھر قابل قدر اور کارآمد شراکت دار بن گیا۔ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ذاتی قربت نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی۔ فیلڈ مارشل کا کردار تعلقات کی پیش رفت میں کلیدی عنصر ہے۔ پاکستان کا واشنگٹن میں کم بیک بھارت کے لیے سفارتی دھچکا ثابت ہوا۔ امریکی میگزین نے پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دے دیا۔ دی ڈپلومیٹ نے لکھا 2025 پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا۔ عسکری قیادت نے انتہا پسندی کے خلاف واضح اور مضبوط پیغام دیا۔ آرمی چیف نے کہا جہاد کے اعلان کا اختیار صرف ریاست کے پاس۔ ریاستی نظم و ضبط کے فروغ میں عسکری قیادت کا کردار نمایاں رہا۔ ریاستی مفادات کا بھرپور تحفظ کیا۔ بھارت کے خلاف پاک افواج کی کارکردگی نے عسکری توازن واضح کر دیا۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون نے پاکستان کا علاقائی کردار مضبوط کیا۔ پاکستان کے دفاعی ساز و سامان کی عالمی سطح پر مانگ بڑھی۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے لیے سازگار عالمی ماحول بنا۔ غزہ سے متعلق کوششوں میں بھی پاکستان کو اہم فریق قرار دیا گیا۔ اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا GHQ کا دورہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے میجر جنرل یوسف احمد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی، دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اردن کے ساتھ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کا عزم۔ معزز مہمان نے علاقائی امن کے لیے پاکستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ جو ہے ان سے میری گزارش یہ ہوگی کہ جب مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے، آپ پنجاب بھی جا رہے ہیں، آپ یہاں بھی جا رہے ہیں، تو اپنے جو الفاظ ہیں انہیں بڑے تول کے استعمال کریں۔ 3 فریق ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے اور عمران خان ہے۔ اگر تینوں چاہیں گے تو ہی نیچے آئے گا نا۔ پھر اگر گورنمنٹ چاہتی ہے، ہماری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، گورنمنٹ چاہتی ہے ٹمپریچر نیچے آئے، ان مذاکرات کے مثبت نتیجہ آنے کا بہت بڑا امکان۔ مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے۔ سہیل آفریدی سے گزارش اپنا لہجہ سخت نہ کریں۔ 3 سال سے ٹویٹر پر بیٹھے لوگ اپنے نام بدل کر ٹویٹ کرتے ہیں۔ حکومت بھی چاہتی ہے کہ سیاسی درجہ حرارت نیچے آئے۔ فواد چودھری کہتے ہیں بات چیت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کوٹ لکھپت کے لوگوں کو شامل کیا جائے۔ بات چیت کے لیے قدم بڑھانا بہت اچھا آغاز ہے۔ 3 سال میں PTI کا انقلاب آ جاتا تو بات چیت کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ تینوں فریق چاہیں گے تو ہی سیاسی درجہ حرارت نیچے آئے گا۔
تاثر غلط ہے کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. ہم مذاکرات میں ایک ایک چیز پر بات کریں گے کیونکہ ہماری ترجیح پاکستان ہے. دیکھتے ہیں اب حکومت مذاکرات میں کتنی سنجیدہ ہے. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے نواز شریف کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی 8 فروری کو یوم سیاہ منائے گی، ہم دیکھیں گے کہ حکومت کیا رد عمل دے گی. لیگی رہنما بلال اظہر کیانی نے کہا اگر یہ سنجیدگی سے مذاکرات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. حکومت چاہتی ہے کہ اپوزیشن آ کر قومی ایشوز پر بات کرے. ہر موقع پر پی ٹی آئی اٹھ کر چلی جاتی ہے. صاحب کا بڑا احسن قدم ہے. مذاکرات کی ہر مسئلے کا حل ہے. ڈائیلاگ. پی ٹی آئی کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ملکی مفاد میں آپ نے ڈائیلاگ کا راستہ اپنائیں. وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت احسن اقدام ہے. مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں تحریک انصاف کو کہوں گا ملکی مفاد میں مذاکرات کا راستہ اپنائیں، ایسے راستے پر نہ جائیں جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو. مولانا فضل الرحمان نے بھی مذاکرات کو خوشائند قرار دے دیا. کہا مذاکرات کی پیشکش اور اسے قبول کرنا سیاست میں مثبت قدم ہے. اڈیالہ میں بیٹھا مغرور اور تکبر زدہ شخص جس نے 4.5 سال کا تو حساب دیا نہیں، دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے اسلام آباد پر چڑھائی کرتا ہے. ان سے مذاکرات بند کر دینے چاہیے. ایسے لوگوں سے مذاکرات کرنے ہی نہیں چاہیے. اڈیالہ میں بیٹھا مغرور شخص ترقی میں رکاوٹ تھا، ان لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کی مخالفت کر دی. کہا اڈیالہ میں بیٹھے شخص نے 4.5 سال کا حساب نہیں دیا. پاکستان کی ترقی کی رکاوٹ میں ان کا پیر بھاری تھا. پاکستان آج دنیا میں توجہ کا مرکز بن گیا. پاکستان کی کامیابی کا سہراب فیلڈ مارشل کے سر جاتا ہے. مراد علی شاہ نے کہا پاکستان نے بھارت کو جنگی میدان میں ہی نہیں سفارتی میدان میں بھی شکست دی. قائد اعظم کے رہنما اصول ہماری ترقی اور گورننس کے لیے مشعل راہ ہے. الیکشن کمیشن نے کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن معطل کر دیا. 28 دسمبر کو شیڈول بلدیاتی انتخابات تاحکم ثانی مؤخر. وفاقی آئینی عدالت کے حکم پر کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات معطل کیے گئے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش جوش و جذبے سے منایا گیا. مزار قائد پر تبدیلی گارڈز کی پروقار تقریب. پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی. فرائض سنبھال لیے. میجر جنرل افتخار حسین چودھری تقریب کے مہمان خصوصی تھے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری. صوبائی وزراء شرجیل میمن، ناصر شاہ اور دیگر بھی ساتھ تھے. ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد شمریز بھی مزار قائد گئے. مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے. عیسائیوں کے تہوار کرسمس پر لاہور شہر کو خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا. لبرٹی گول چکر پر 42 فٹ اونچا کرسمس ٹری نصب. پاکستان میں کرسمس کی گہما گہمی دیکھ کر یورپی خاتون بھی حیران. کہا اپنے لوگوں کو دکھاؤں گی پاکستان میں کرسمس ایسے منائی جاتی ہے. دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس منا رہی ہے. مرکزی تقریب ویٹیکن سٹی میں ہوئی. پوپ لیو نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی اور دنیا کو امن کا پیغام دیا. غزہ میں 2 سال بعد کرسمس کی رونقیں بحال ہوئی. گلوبل ولیج سمیت دبئی کے مشہور مقامات سج گئے. امریکہ، برطانیہ، جرمنی، یوکرین اور اٹلی سمیت کئی ممالک میں بھی کرسمس کے رنگ عروج پر پہنچ گئے. مودی نے سیکولر بھارت کو کہیں کا نہ چھوڑا. ہندوتوا نظریے میں اندھے انتہا پسندوں سے اقلیتیں غیر محفوظ. کرسمس پر بجرنگ دل کے جتھے نے آسام کے اسکول پر حملہ کر دیا. توڑ پھوڑ کر کے سجاوٹی اشیاء کو آگ لگا دی. بھارتی انتہا پسندوں نے چھتیس گڑھ میں شاپنگ مال کے باہر کرسمس پورچ کو توڑ دیا. مودی کا بھارت اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک بن گیا. علی گڑھ یونیورسٹی میں مسلمان پروفیسر قتل. استاد راؤ دانش علی کو سر میں 7 سے 8 گولیاں ماری گئیں.
اقلیتوں کو میں نے اپنے دل کا حصہ بنایا، جو انہیں تکلیف پہنچائے گا اسے نہیں چھوڑوں گی، ریاست پوری قوت سے اس سے ٹکرائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کیتھیڈرل چرچ لاہور میں کرسمس کی تقریب سے خطاب۔ مریم نواز نے کہا، بھارتی وزیر اعلیٰ نے لڑکی کا نقاب نہیں کھینچا، اپنی منافقت بے نقاب کر دی۔ سکھوں کی درخواست پر انہیں پنجاب میں ہیلمٹ نہ پہننے کی آزادی دی۔ جو حکومت کمزور طبقے کی حفاظت نہیں کر سکتی اسے چاہیے گھر جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد میں کرسمس کی تقریب میں شرکت۔ آرچ بشپ اور مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹا۔ کہا، کرسمس خوشیوں بھرا تہوار ہے۔ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق پاکستان میں بسنے والی تمام کمیونٹیز برابر ہیں، تمام پاکستانی یکساں حقوق رکھتے ہیں اور متحد ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اہم حکومتی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کا اعلیٰ سطح کا وفد بھی صدر محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ ہوگا۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر بات ہوگی۔ کوشش کر رہے ہیں پورا سندھ میں کہ ہم عالمی سطح کا علاج اپنے عوام کو پہنچائیں، وہ بھی 100% مفت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے انڈس اسپتال کراچی میں نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، روٹی، کپڑا اور مکان ہمارا فلسفہ ہے۔ سندھ کے صحت کے نظام میں نہ صرف دوسرے صوبوں بلکہ عالمی سطح پر مقابلہ کر رہے ہیں۔ مقامی حکومتوں کو بااختیار نہیں بنایا جا رہا۔ نام نہاد سیاستدان جمہوریت کے نام پر جمہوریت کو قتل کر رہے ہیں، اپنی جماعتوں میں جمہوریت نہیں اور ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں خطاب۔ کہا، ان سیاستدانوں کا چاروں صوبوں میں بلدیاتی ادارے کمزور رکھنے پر اتفاق ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ معاملہ درست کریں، کب تک طاقت کے زور پر دباتے رہیں گے؟ صنعتوں کو گیس، پانی اور بجلی تک فراہم نہیں کی جا رہی۔ صحت کی مراحل چند لوگوں کو حاصل ہیں۔ ظلم کا نظام قبول نہیں، عوام میں شعور پیدا کریں۔ شہداد کوٹ کے گاؤں اللہ رکھیو جنیجو میں دیرینہ تنازع پر گولیاں چل گئیں۔ دو گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ، ایک ہی خاندان کی 5 خواتین سمیت 6 افراد زخمی۔ زخمیوں کو لاڑکانہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا قلات میں فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن، 8 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولیاں برآمد۔ ISPR پی آر کا کہنا ہے، دہشت گردوں کو ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک دہشت گرد تخریب کاری کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ سیکیورٹی خدشات کے سبب بلوچستان سے دیگر صوبوں کو ٹرین سروس معطل۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے، ٹرین سروس 1 روز کے لیے معطل کی گئی ہے۔ کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس، کراچی کے لیے بولان ایکسپریس روانہ نہ ہو سکی۔ آج سے ٹرین سروس معمول کے مطابق چلے گی۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈی آئی خان کے علاقے کلاچی میں آپریشن، دہشت گرد دلاور سمیت 2 خوارج جہنم واصل۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد دلاور کے سر کی قیمت 40 لاکھ روپے مقرر تھی۔ لکی مروت میں CTD اور پولیس کی فتنہ خوارج کے خلاف کارروائی۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر برکت اللہ عرف برکتی مارا گیا۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں سمیت 10 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا۔ کارروائی میں عوامی امن کمیٹیوں کے رضاکاروں نے بھی پولیس کا شانہ بشانہ حصہ لیا۔ افغان سرزمین سے تاجکستان میں پھر دہشت گردی، حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے 2 سرحدی محافظوں کو ہلاک کر دیا۔ تاجک حکام نے بتایا، حملہ آوروں کا تعلق دہشت گرد گروپ سے تھا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ تاجک ریاستی کمیٹی برائے قومی سلامتی نے کہا، افغان طالبان رجیم اپنی سرزمین سے حملے روکے۔
افغان طالبان رجیم واقعے پر تاجکستان کے عوام سے معافی مانگے۔ افغان سرزمین سے اس سے پہلے تاجکستان پر حملے میں 5 چینی باشندے ہلاک ہوئے تھے۔ افغان طالبان رجیم مخالف پولیس چیف تہران میں قتل۔ اکرام الدین سریر سابق دور حکومت میں تخار اور بغلان کے پولیس سربراہ رہے۔ اکرام الدین کو سر میں گولیاں لگیں، اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ حملے میں سابق پولیس افسر کا ایک ساتھی بھی مارا گیا، دوسرا زخمی ہے۔ طالبان کے اقتدار کے بعد 2021 میں اکرام الدین نے ایران میں پناہ لی تھی۔ ایرانی حکام نے واقعے کو ٹارگیٹڈ حملہ قرار دیا۔ ترکی میں کرسمس اور نئے سال پر بڑے حملوں کی سازش ناکام بنا دی گئی۔ داعش کے 115 مشتبہ ارکان گرفتار۔ ترک حکام نے استنبول میں 124 مقامات پر چھاپے مارے۔ ہتھیار، گولہ بارود، تنظیمی دستاویزات ضبط۔ گرفتار افراد ملک کے مختلف حصوں میں غیر مسلح شہریوں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ مزید 22 افراد کی تلاش جاری۔